أشهد أن محمد رسول الله رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے حال جانتا ہے۔ ویڈیو کے آغاز میں آپ کو اشفاق احمد کا ایک واقعہ سناتے ہیں جو انہوں نے اپنی کتاب زاویہ میں لکھا ہے۔ آپ لکھتے ہیں، اللہ اپنے بندے کو سزا کیوں دیتا ہے؟ مجھے اس سوال کا ایسا جواب ملا کہ میں آج تک مطمئن ہوں۔ ہمارے ویٹرنری ڈپارٹمنٹ کے ایک پروفیسر صاحب ہوا کرتے تھے۔ ایک دفعہ میں ان سے ملنے ان کے دفتر گیا۔ وہ مجھ سے کہنے لگے، ایک مزے کا قصہ سناؤں تمہیں؟ میں نے کہا، جی سر ضرور۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے ہفتے کی بات ہے، میں اپنے دفتر میں بیٹھا تھا۔ اچانک مجھے پیغام ملا کہ امریکہ کی سفیر آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ ان کے کتے کو کچھ پرابلم ہے، اس کا علاج کر دیجیے۔ کچھ ہی دیر بعد وہ خاتون سفیر اپنے اعلیٰ نسل کے کتے اور اپنے ضروری عملے کے ساتھ آن پہنچیں۔ بیماری پوچھنے پر کہنے لگیں کہ میرے کتے کے ساتھ عجیب و غریب مسئلہ ہے، وہ میرا نافرمان ہو گیا ہے، اسے میں پاس بلاتی ہوں یہ دور بھاگ جاتا ہے، خدا را کچھ کریں، یہ مجھے بہت عزیز ہے، اس کی بے اعتنائی مجھ سے صحیح نہیں جاتی۔ میں نے کتے کو غور سے دیکھا۔ 10 منٹ جائزہ لینے کے بعد میں نے کہا، میم یہ کتا ایک رات کے لیے میرے پاس چھوڑ دیں، میں اس کا معائنہ کر کے حل ڈھونڈتا ہوں۔ سفیر محترمہ نے بڑی بے دلی سے اسے چھوڑ جانے پر حامی بھر لی۔ سب چلے گئے تو میں نے کمدار کو آواز لگائی اور اس سے کہا، فیضو اس کتے کو بھینسوں کے باڑے میں باندھ دے اور ہر آدھے گھنٹے بعد چمڑے کے 4-5 لتر مارنا، اس کے بعد صرف پانی ڈالنا، جب پانی پی لے تو پھر لتر مارنا۔ کمدار جٹ آدمی تھا، ساری رات کتے کے ساتھ لتر ٹریٹمنٹ کرتا رہا۔ صبح کو وہ خاتون سفیر پورا عملہ لیے میرے آفس میں آ دھمکی۔ میں نے کمدار سے کتا لانے کو کہا، وہ کتا لے آیا۔ جو ہی کتا کمرے میں داخل ہوا، چھلانگ لگا کر سفیر کی گود میں جا بیٹھا، دم ہلانے اور اس کا منہ چاٹنے لگا۔ ساتھ ہی کتا مڑ مڑ تشکر امیز نگاہوں سے مجھے بھی تکتا رہا، کیونکہ میں نے ہی کمدار سے اس کی رسی چھڑوائی تھی۔ سفیر پوچھنے لگی، سر آپ نے اس کا کیا علاج کیا کہ اچانک ہی یہ ٹھیک ہو گیا؟ میں نے جواب دیا، ریشم و اطلس، ایئر کنڈیشن روم اور اعلیٰ خوراک کھا کھا کر یہ خود کو مالک سمجھ بیٹھا تھا اور اپنے مالک کی پہچان بھول گیا تھا۔ بس اس کا یہ خناس اتارنے کے لیے اس کو کچھ سائیکولوجیکل اور فزیکل ٹریٹمنٹ کی ضرورت تھی، وہ دے دی ہے۔ ناؤ ہی از اوکے۔ اللہ بندے کو سزا کیوں دیتا ہے؟ مجھے اس سوال کا ایسا جواب ملا کہ میں آج تک مطمئن ہوں۔ معزز ناظرین، ہمارے اس چینل پر 98% لوگ وہ ہیں جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا۔ یہ سب محنت اور ریسرچ آپ کے لیے ہے اور یہ جاری و ساری رہے گی انشاءاللہ۔ آپ چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں، اس سے آپ کو ہر نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن باقاعدگی سے ملتا رہے گا۔ ناظرین، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ کے چاہے بنا تم کچھ چاہ ہی نہیں سکتے۔ معلوم ہوا انسان خدا کی چاہت کے سوا کچھ نہیں چاہ سکتا، تو پھر اعمال کی بندے کی طرف نسبت اور اسے سزا دینے کا کیا مطلب ہے؟ نیز قرآن میں ایک جگہ آیا، اچھائی و برائی سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، سورہ نساء۔ دوسرے مقام پر آیا، تمہیں جو اچھائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور جو برائی تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے نفس کی طرف سے ہے۔ یہ تو گویا کھلا تضاد ہوا۔ آیات کا مفہوم سمجھنے میں غلطی لگی ہے۔ انہیں سمجھنے کے لیے خدا کی مشیت و ارادے اور خدا کے حکم و رضا میں فرق کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ چنانچہ جب کہا جاتا ہے کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز خدا کی مشیت و ارادے کے تابع ہے۔ اچھائی ہو یا برائی، ان میں سے ہر دو اپنی اثر پذیری کے لیے خدا کے ارادے، مشیت و اذن ہی کی محتاج ہے، خود سے مؤثر نہیں۔
اور جب کہا جاتا ہے کہ اچھائی اللہ کی طرف سے نیز برائی تمہارے نفس کی طرف سے ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے اچھائی کا حکم دیا ہے اور وہ اس پر راضی ہے، لیکن برائی کرنے کا اس نے حکم نہیں دیا اور نہ ہی وہ اس پر راضی ہے۔ چنانچہ اچھائی خدا کی طرف سے ہے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے حکم و رضا کے تحت ہے، اور برائی تمہارے نفس کی طرف سے ہے کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے تمہیں اس کے کرنے کا حکم نہیں دیا، لہٰذا یہ تمہارے اپنے نفس کی پسند ہے۔ پس ان آیتوں کا معنی یہ ہوا، اچھائی و برائی دونوں اللہ کی مشیت و ارادے سے مؤثر ہے، یہ از خود نہیں۔ اچھائی اللہ کے ارادے و مشیت کے ساتھ ساتھ اس کے حکم اور رضا سے بھی ہے، برائی اللہ کے ارادے و مشیت سے اثر پذیر تو ہے مگر اس کے کسب میں اس کا حکم اور رضا شامل نہیں۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک اور مثال لیتے ہیں۔ ایک سپر سٹور کا تصور کریں جہاں ایک باپ اپنے بچے کے ساتھ کھڑا ہے، اپنے بچے کو ہر شے کا فائدہ اور نقصان سمجھا رہا ہے، پھر اپنے بچے کو اچھی طرح بتا دیتا ہے کہ فلاں فلاں چیز کے انتخاب میں راضی ہوں گا اور فلاں فلاں میں ناراض ہو جاؤں گا، لہٰذا تم پہلی قسم کی چیز کا انتخاب کرنا اور دوسری سے بچنا۔ پھر وہ بچے کو انتخاب کا حق دے دیتا ہے۔ اب بچہ سپر سٹور میں چاہے جس بھی شے کا انتخاب کر لے، ان معنی میں باپ کے ارادے و مشیت سے ہے کہ انتخاب کا یہ اختیار بذات خود باپ ہی نے دیا ہے، اور اگر باپ اسے یہ اختیار نہ دیتا تو بچہ اچھے یا برے میں سے کسی بھی شے کی چاہت نہیں کر سکتا تھا۔ اگر بچہ وہ شے پسند کرے جس کا باپ نے حکم دیا اور جس پر وہ راضی ہے، تو اب اس انتخاب میں باپ کے ارادے و مشیت کے علاوہ اس کی رضا و حکم بھی شامل ہو گیا، اور اگر ایسی چیز کا انتخاب کیا جس سے باپ نے منع کیا تھا تو اس انتخاب میں اگرچہ باپ کا ارادہ و مشیت تو لامحالہ شامل ہوگی مگر اس کی رضا اور حکم نہیں۔ مسئلہ تقدیر سے متعلق بہت سی آیات کو سمجھنے کے لیے خدا کی قدرت اور خدا کی سنت نیز خدا کی مشیت و خدا کی رضا کی فرق کو ذہن نشین رکھنا نہایت ضروری ہے۔ بصورت دیگر ایسے بہت سے سوالات پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں بغیر حساب جنت میں جانے والے لوگوں کی فہرست میں شامل کر لیں۔ آمین ثم آمین۔ حي على الفلاح، حي على الفلاح۔